नाज़रीन, प्रोग्राम में आवाम से आवाम तक में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नज़ीर, कुछ वाक़यात और कुछ हादसात वो आपके जहन पर इस तरह से अपने नक़ूश छोड़ देते हैं या इस तरह से आपके जहन पर असरअंदाज होते हैं कि जो आपकी शख्सियत को, आपकी ज़ात को हिला कर रख देते हैं, और वो बेतहाशा बेशुमार ऐसे सवालात आपके जहन में जन्म लेते हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। मैं अगर बहुत डिटेल में जाए बगैर, वाक़या हुआ एक ज़ैनब बच्ची का, जो दिल खराश वाक़या था, जो फिर चीज़ें थी जिस तरह हुआ। हम बीइंग अ मदर, हर औरत अपने आप से ये सवाल करने लग गई, बीइंग अ पेरेंट, हर चाहे वो वालिद हो या वालदा हो, कि क्या ज़ैनब के साथ जो हुआ, क्या हमारी बच्चियां महफूज हैं। उसके बाद हमने देखा कि ये वाक़यात रुके नहीं। हम सब ने अपनी पूरी कोशिशें की, अपना पूरा हिस्सा डाला सवालात उठाने में, बच्ची को इंसाफ दिलाने में। मुजरिम पकड़ा भी गया, इंसाफ मिल भी गया, फांसी हो भी गई। और अब एक मोटरवे हादसा, मोटरवे वाक़या, जिसमें एक औरत के साथ जिस तरह से गैंग रेप हुआ, उसने एक दफा फिर हमें वहीं का वहीं लाकर खड़ा कर दिया। कल अगर हम ये सोचते थे कि हमारी बच्ची महफूज है या नहीं, आज हम ये सोचते हैं कि हम महफूज हैं या नहीं। बहुत सारे ऐसे केसेस अब यहाँ पर सवालात उठाए जा रहे हैं कि अब क्या किया जाए। मुख्तलिफ आरा हैं, मुख्तलिफ लोगों के सजेशंस, मुख्तलिफ लोगों के ओपिनियंस, कुछ शदीद सख्त सजाओं के हक में है, कुछ कहते हैं कि सख्त सजाएं जो हैं वो मजीद माशरे में बिगाड़ का सबब बनेंगी। कुछ लोगों का कहना यह है कि लेजिस्लेशन फर्दर होने की जरूरत है। कुछ कहते हैं कि लेजिस्लेशन तो है, उसके इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मुख्तसरन ये कि जो कन्विक्शन रेट है, अगर रेप केसेस की हम बात करें तो वो 5% है। सालों साल लग जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता, आपके केस चलते रहते हैं, आप मुलजिम पकड़े नहीं जाते, और पकड़े जाते हैं तो छूट जाते हैं। जैसे कि आबिद, जो मोटरवे केस का जो अहम मरकजी मुलजिम है, वो पहले भी ये रेप कर चुका है, गैंग रेप कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी उसका अभी उस वक्त भी वो छुटा रहा और आज तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। एक तरफ तो ये एक्सट्रीम केसेस, दूसरी तरफ हम बात करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट की, जो आज भी हमें साबित करता है और ये सोचने पर मजबूर करता है, औरत जितनी भी एडवांस हो जाए, जितनी भी प्रैक्टिकल हो जाए, जितनी भी बाहर निकले, मर्दों की शाना बशाना अपने आप को चलता हुआ तस्वुर करे, लेकिन उसके बावजूद जहाँ पे वर्ड सेक्सुअल हरासमेंट का आता है तो हम फिर एक दफा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आज भी जिस माशरे में हम रह रहे हैं वो मर्दों का माशरा है। सद्देबाब क्या है, बात कर रहे थे। जो शख्सियात मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, अमीन अंसारी साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है। ज़ैनब बच्ची, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, उसके वाले। अस्सलाम वालेकुम अमीन अंसारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत का। समर खान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। शायद आप लोग जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, जो इस्तेमाल करते हैं, वो अच्छी तरह से जानते होंगे जब मैं सेक्सुअल हरासमेंट की बात कर रही हूँ। सलामकुम समर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। ये समर का वाकया इस्लामाबाद की सड़कों पे, इस्लामाबाद कैपिटल पाकिस्तान का, बड़ा एडवांस सिटी तस्वुर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर वो एक राह चलती हुई जिस तरह से हरासमेंट का शिकार हुई और फिर जिस तरह से वो चुप नहीं बैठी। आज उनको प्रोग्राम में बुलाने का मकसद भी ये था कि अपने लिए आवाज उठाना सीखिए। अब आपके पास बहुत सारे मीडियम्स हैं। फिर मुख्तारा माई हमारे साथ होंगी, जो कि एक रोल मॉडल के तौर पर इनकी जो स्ट्रगल है वो आज भी रोल मॉडल। जब हम कोई ऐसी बात सुनते हैं तो हमें वो हिम्मत, वो करेज मुख्तारा माई साहिबा से याद आती है और हमें पता किया, हमें एक दफा फिर हम रिकॉल करते हैं। फिर मेरे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद है उमर सादिक साहब, जो कि मरवा के वालिद हैं। मरवा का भी इसी तरह से एक बदनसीब बच्ची जो कि कराची की, और उसके साथ भी जो कुछ हुआ। अस्सलाम वालेकुम उमर सादिक साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा उमर सादिक साहब, जो मरवा जो बच्ची है, इसके मुल्जिमान भी पकड़े गए, अभी स्टेटस क्या है इससे भी हम आपको आगाह करेंगे। जो ज़ैनब बच्ची जिस तरह से मैंने जिक्र किया, अमीन अंसारी साहब, ज़ैनब का वाक़या हुआ, सबने बहुत शोर मचाया, बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई, चाहे वो पॉलिटिकल थी, मीडिया पर, हर जगह। बज़ाहिर इंसाफ मिल भी गया, मुजरिम पकड़ा भी गया, उसको फांसी भी हो गई। क्या आज आप उस इंसाफ से आपका दिल मुतमईन है? जी, बज़ाहिर तो इंसाफ हो गया, लेकिन हम तो उस वक्त भी अपने तफज़ात का इज़हार किया था कि जो हमारा पहले दिन से मुतालबा था कि इसको निशाना इबरत बनाया जाए, ताकि उसमें हमारा एक एम मकसद था कि हमारे बाकी कौम के बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। तो लेकिन अफसोस उस पर उस वक़्त की पार्लियामेंट में
کو اگر وہ چاہتے تو ہم کردار ادا کرتے، ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے، اس کو عبرت بناتے، تو یقیناً آج یہ اس طرح کے واقعات کافی حد تک کنٹرول ہوتے، اور یہ بھی یقیناً میں سمجھتا ہوں موٹو والا واقعہ جو ہے وہ نہ آتا، اور مروہ بچی بھی آج شاید اپنے گھر بیٹھی ہوتی. تو آپ اس وقت میں ہے کہ نشان عبرت بنانے چاہیے تھا، پھانسی دی گئی لیکن سرے عام پھانسی ہوئی ہمارے سامنے ہوئی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی بھی بعد کا مجھے کوئی فون آتا، مجھے لوگ پوچھتے ہیں وہ آپ جو زینو کا مجرم صاحب کو سزائے موت ہو گئی ہے، اس کو سزا مل گئی ہے. لوگوں کو کئی لوگوں کو آج تک پتہ بھی نہیں کہ اس مجرم کو سزا ملی ہے کہ نہیں ملی ہے. لیکن پھانسی آپ لوگوں کے سامنے ہاں جی، وہ تو ہمارے سامنے ہوئی، لیکن اگر پوری قوم دیکھتی اور لوگ اسے عبرت پکڑتے، لوگوں کو خوف آتا کہ ہم کوئی بھی جو ہے اس طرح کا دوبارہ جرم کرنے کا سوچنا، کسی کی بچی کو نشانہ یا کسی کی عزت پر آنا تھا. لیکن ہم تو آج بھی وہ آواز بلند کر رہے ہیں، اس پر قائم ہیں. اور یہ آپ کے جو ابھی حال ہی میں جو موٹر وے والا واقعہ ہے، اس کے بعد یہ دوبارہ یہ مطلب موضوع بن گیا پھر کہ اگر اس وقت زینب کے مجرم کو عبرت بنایا جاتا تو یقیناً یہ واقعہ نہ ہوتا. اچھا امین صاحب، چونکہ ابھی میں دیگر شخصیات نام کی طرف بھی جاؤں گی، میں مختصراً آپ سے بات جاننا چاہ رہی ہوں کہ جس وقت آپ کے سامنے ملزم عمران کو پھانسی ہوئی، اس کے چہرے پہ کیا تھا؟ خوف تھا، شرمندگی تھی، معافی تھی، افسردہ تھا، ندامت تھی؟ نہیں جی، بالکل میرے سامنے اس کو لے کے آئے ہیں اور وہ بڑے سمجھ لے بھی نٹار جیسے بے خوف تھا. اس کو کوئی اس کے بدلے میں ایسی بات نہیں تھی، نہ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے کہ فرد میں سامنے بیٹھا ہوں، مجھے دیکھ بھی رہا، مجھے جانتا بھی تھا کہ وہ معافی مانگتا. معافی بھی نہیں مانگی؟ نہیں، نہ اس کو خوف تھا. وہ وہاں پر وہ مجھے بتا رہے تھے اکثر لوگوں کو جب یہ ہم لے کے آتے ہیں نا ڈیتھ سینٹنس پارے، تو لوگوں کو اسٹیچر پر لے کے آتے ہیں، وہ خوف سے بے ہوش ہو جاتے ہیں یا کئی کو اٹیک بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ تو بڑے دلدلے خود چل کے آیا وہاں پر، اس کو کوئی خوف نہیں تھا. اور مطلب میرے سامنے اس کو انہوں نے ہینگ کیا، لیکن اس کا جو نارمل تھا بہیو، اس کے اوپر کوئی خوف طاری ہوتا ہے موت کا یا چہرے کے تاثر، بالکل کوئی ایسی چیز نہیں نظر. عمر صادق صاحب، مروہ کے جو قاتل تھے یا جو ملزمان تھے وہ گرفتار ہو چکے ہیں. آپ اس گرفتاری سے مطمئن ہیں کہ اصل قاتل ہوتا ہے اور اصل ملزم ہوتا ہے پہنچا کیا ہے؟ پہنچ گئی ہے پولیس؟ صحیح لوگوں کو پکڑا ہے؟ دیکھو یہ تو پولیس کا کام ہے جو ہے اس پہ غور کرے. آپ کو کیا لگتا ہے جن لوگوں کو پکڑا ہے، دو لوگوں کو پکڑا ہے، وہ وہی تھے جنہوں نے مروہ کے ساتھ یہ زیادتی کی؟ جی وہ تو کہنے میں آ رہا ہے کہ اس نے اقراری جرم کیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے اس جرم میں ملوث ہے، لیکن یہ تو ابھی پولیس کا کام ہے اور جو ہے نا آپ لوگوں کا کام ہے کہ اس پہ جو ہے نا غور کیا جائے اور جو بھی قاتل ہو اسی کو سزا ملنا چاہیے. یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے، جو ہے رپورٹ آئے گی، رپورٹ کے بعد یہ ہوگا کہ کس کا کام ہے یہ. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں، کیونکہ ابھی شاید ڈی این اے رپورٹ نہیں آئی ہے، یہ آپ کے پڑوسی تھا؟ یہ شخص ہمسایہ تھا، ساتھ رہتا تھا ایک ان میں سے؟ جی ہمارا ساتھ رہتا تھا وہاں پر. یہ جو ملزمان تھے، یہ جو پیس محمد تھا، یہ تو ہمارے گھر کے قریب تھا. جو پہلا شخص جو ہے وہ تھا نواز، وہ بھی ہمارا پڑوس میں رہنے کے لیے آیا تھا. جو دوسرا تھا عبداللہ نام تھا جس کا، یہ بھی وہاں پر جو ہے نا جو بڑا مل پلانٹ ہے، گراؤنڈ ہے، وہاں میں یہ جو ہے نا رات کو سوتا بھی تھا اور لوگوں کا گھروں کا صفائی بھی کرتا تھا، گلیوں کی صفائی بھی کرتا تھا. مطلب ان دونوں لوگوں کو آپ جانتے تھے، ملاقات بھی رہتی ہوگی. کبھی آپ کو لگا کہ کچھ ان لوگوں کا کردار صحیح نہیں ہے، یہ لوگ صحیح قسم کے نہیں ہیں؟ دیکھو یہ جو پیس محمد ہے، اس کا کردار تو یہ تھا کہ یہ نشے میں ہوتا تھا اور جو ہے یہی نشہ کرتا تھا اور جھومتا تھا گلی میں، یہ ایسا ہوتا تھا. دوسرا جو بندہ ہے یہ تو سیدھا سادہ آدمی تھا. اس طرح کا کام ہمارا دل بھی بول رہے اور تفتیش بھی کیا جائے کہ اس طرح سے جو ہے نا اس کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے.
पुलिस ने आपके साथ ताउन किया, आपको लगा कि जो वाकया, जो तकलीफ दे वाकया आप लोगों के साथ, आप पे गुजरा, आपके खानदान पे गुजरा, मरहम आपके कम से कम सही से आपके साथ डीलिंग हुई, आपके साथ सही से बर्ताव रहा पुलिस का, पुलिस की, या आपको थाने के चक्कर तो नहीं काटने पड़े, पुलिस ने ढूंढने में मदद की आपकी? ये पुलिस का जो है ना हमारा साथ अगर ढूंढने का मदद किया होता तो शायद हमें या बच्ची जिंदा मिल जाती या उसके जो कातिल थे वो जो है ना उसी टाइम जो है गिरफ्तार हो जाते। लेकिन दूसरा दिन हमारा बच्ची का चल रहा है, दूसरी रात दूसरा दिन, इस तरह का कोई वाकया उसने नहीं किया कि हमारा गली आया हो, सच ऑपरेशन किया हो, घरों को चेक किया हो, इस तरह का पुलिस ने पहले काम नहीं किए। लेकिन अभी जो पुलिस तफ्तीश में लगा हुआ है, जो ये कह रहे हैं कि ये पेश मोहम्मद ने इकरार जुर्म किया हुआ है, तो इसके साथ अगर और भी लोग मुलविस हो सकते हैं, वो तो पुलिस का काम है कि वो जो है ना तफ्तीश करे कि इस जुर्म में कौन और मुलविस हो सकते हैं और किसने जो है ना ये जुर्म किया हुआ है, तो उसी को जो है ना जो सजा है उसको देना चाहिए। हम हर चीज में देर कर देते हैं, हम हमेशा देर कर देते हैं, हम फैसले करने में देर कर देते हैं, हम तफ्तीश में देर कर देते हैं, हम उस बच्चियों को ढूंढने में देर कर देते हैं। मैं मुख्तारा माई साहिबा को भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुख्तारा माई साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊंगी, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। दूसरी तरफ बात हो रही है यहाँ पर जो जिनसी हरासगी होती है वो हर जगह पर होती है, हमारे कानून हर किस्म के बने हुए हैं, वर्क प्लेस के, इधर के उधर के। समर बज़ाहिर बड़ा एक आम सा वाकया है, बड़ा एक छोटा सा, हर गली महल्ले का, मेरे ख्याल सुबह से शाम दसियों वाकयात ऐसे होते होंगे, लेकिन वो किस चीज ने आपको मजबूर किया कि नहीं, इसको इजी नहीं लेना, इसको जाने नहीं देना, इस पे आवाज उठानी है, डट जाना है? ये मेरे साथ चौथा इंसिडेंट था, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में हूँ, साइकिलिंग में मुझे अकेले सफर करना पड़ता है, पहाड़ों पे रहना पड़ता है, रोड पे साइकिल चलानी होती है। तो इससे पहले 2-3 मर्दों के साथ मेरी बाकायदा हाथापाई हुई क्योंकि वो पैदल थे। ये बंदा, आप साइकिल चला रही होती हैं नॉर्मल? साइकिल में चला रही है, मैं हाइकिंग कर रही हूँ, ट्रेनिंग के बीच में ऐसा हो गया। अभी जो हुआ है वो साइकिल चलाते हुए हुआ है कि मैं साइकिल चला रही हूँ इस्लामाबाद की रोड पे, बिल्कुल परेड ग्राउंड के साथ एक पैरेलल रोड है। सो पिंडी एंटर होने से पहले एक मोटरसाइकिल पे बंदा आया हंसते हुए, उसने बाकायदा पीछे से मुझे हाथ लगाया और फिर बदतमीजी की और हंसते हुए इंजॉय किया उसने, वो चला गया मोटरसाइकिल पे। लेकिन मुझे गुस्सा इसलिए आया कि ये बंदा एक तो मेरे हाथ से निकल गया, मैं इसको पकड़ नहीं सकी, ना मैं इसकी रिपोर्ट करा सकी और अंधेरे की वजह से ना मैं उसकी नंबर प्लेट पढ़ सकी हूँ, तो वो निकल गया। और ये बंदा अभी भी बाहर है और ये ऑफिस से आ रहा है, तो अगर ये सड़क पे इतना टॉक्सिक है तो ये ऑफिस में क्या करता होगा, और अगर ये मेरे साथ इसने आज किया तो ये रोज क्या करता होगा, ही स्टिल आउट देयर। तो फिर मैंने एक वीडियो बनाई और उसका हुलिया एग्जैक्ट स्पॉट मैंने शेयर भी किया रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स के साथ कि वो कैमरा पे देखें, चेक करें, अगर पकड़ा जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और मुझे एक चीज पे डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा है, नो डाउट मुझे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, वीडियो बहुत वायरल हुई, लोगों ने इस चीज पे बात करना शुरू किया फाइनली। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये चीजें तो रोज होती हैं तो आप क्यों बात कर रही हैं, तो मैंने कहा अगर रोज होती हैं तो क्या होनी चाहिए, और जिस जेंडर के साथ हो रही है हमें इतराज है। आप लोगों के लिए नॉर्मल होगा लेकिन हमारे लिए नॉर्मल नहीं है कि मेरी बहन का रोजाना शिकायत लेके आना, मेरी कजन्स का, मेरी वालदा का, मेरी फीमेल फ्रेंड्स, हम जब भी जाते हैं इट्स एन एवरीडे थिंग। और अभी भी इतनी रिपोर्टिंग के बाद भी अगर आप ये चीज एक्सेप्ट नहीं करें कि ये मसला है तो आप इसको सुलझाएंगे कैसे? सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है, पहले एक्सेप्ट तो करें। कोई एक आध अंग्रेज ट्रैवलर की पिक्चर लगा के कह देंगे कि पूरा पाकिस्तान घूम गई, इनको तो कुछ नहीं हुआ, ये पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज प्रमोट कर रही है और आपकी वजह से नेगेटिविटी जा रही है। तो आई से कि ये केसेस हर मुल्क में होते हैं, मसला पाकिस्तान के किसी एक खास मुल्क का नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे लॉज हैं, इम्प्लीमेंटेशन होती है, पकड़ होती है। हमारे यहाँ इतना आजाद बंदा क्यों घूम रहा होता है? नहीं, हमारे यहाँ पकड़ होती है तो 17 साल लग जाते हैं, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। मुख्तारा माई साहिबा, आपको मैंने पहले भी प्रोग्राम में लिया था, इसी जब मोटरवे हादसा हुआ था उस पर भी आपने अपनी बताई थी मुझे कहानी, और आज प्रोग्राम का मकसद ये है कि मैं आज जो मलाइका बुखारी हैं जो कि पार्लियामानी सेक्रेटरी भी हैं लॉ एंड जस्टिस की, उन्होंने कुछ फीमेल एंकर्स की एक गेट टुगेदर कह लें, एक हाई टी कह लें, उन पे सबको इनवाइट किया था और उनसे उनके सजेशंस मांगे थे कि हम औरतों का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से कर सकते हैं, क्या हमें मजीद लॉ को सख्त करने की ज़रूरत है, लॉज बनाने की ज़रूरत है, या सिर्फ अमल दरामद की ज़रूरत है, अपनी अपनी तजावीज़ है। उसी की लाइट में आज मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ कि हम किस कल्चर से, किस थाना कल्चर से, किस पूरे प्रोसेस से गुजरते। आप आज तो फिर भी 17 साल पुरानी बात, 16 साल पुरानी बात मैं आपसे करूं अगर मुख्तारा बीबी साहिबा,
آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ نے یہ وقت کیس اٹھایا تھا اور آج کی عورت میں اور اس وقت کی عورت میں کچھ فرق آیا ہے؟ لوگوں نے عورت کو عزت دینا شروع کی ہے، اس کی آواز کو سننا شروع کیا ہے، اہمیت دینا شروع کیا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو بہت شکریہ، میرے احترام کے ساتھ اور بڑی عزت کے ساتھ کہوں گی، کیونکہ واقعی اس میں ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں جو ہماری سول سوسائٹی ہے، ہمارے میڈیا ہے، ہمارے جو خاص طرح ایسے ادارے ہیں، تو واقعی میں سمجھتی ہوں اس بات کو سننا شروع کیا ہے، عورتوں نے بولنا شروع کیا ہے، اس میں کہتی ہوں اس میں سننا شروع ہوا ہے، سننا شروع ہوا ہے۔ آپ آج سمجھتی ہیں کہ اگر وہ آپ کا جو کیس تھا جس میں ایک کو ابھی بھی انہوں نے عمر قید کر دی، سزائے موت نہیں دی اور دیگر کو چھوڑ دیا کہ انہوں نے 11 سال کی شاید سزا بھگت لی تھی، ایسا کیا ہوتا جس کی وجہ سے وہ عبرت کا نشان بنتے اور شاید اگر 10 نہیں تو 2 عورتیں بچ جاتی، 4 عورتیں بچ جاتی، 5 عورتیں بچ جاتی، 5 بچیاں بچ جاتی؟ دیکھیے، اس میں سب سے پہلے تو آ جاتا ہے ہمارا تھانہ کلچر، ہمارا پولیس کا مطلب ہمارا وڈیرا چاہیے، جو سیاست میں خاص کر بیٹھے لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اب اس موٹر وے واقعے کو دیکھ لیں، اب دوسرا ایک بہاولپور میں واقعہ ہوا ہے، کیونکہ بار بار آج لڑکی نے خودکشی کر لی ہے، بار بار تھانے میں جا کر تھک کے اس نے خودکشی کر لی ہے۔ تو دیکھیں، جب وہ بار بار گئے ہیں تو وہ ایس ایچ او صاحب یہ کہتا رہا ہے آپ جو ہے نا بلائیں ان کو، انکوائری کرتے ہیں اور آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنے والی بات نہیں ہوتی۔ جب ہم لوگ پولیس والوں کو لگاتے ہیں تو اسی وقت ہم لوگ ریفل چلانے کی ٹریننگ، ان کو دوڑانے کی ٹریننگ تو دلوا دیتے ہیں، تو ان کو عورتوں کے حقوق پہ، عورتوں کی مطلب اس کے انصاف پہ کبھی ہم لوگوں نے ٹریننگ نہیں دلائی، کیونکہ ہے کہ جب ذمہ دار آفیسر جب کیونکہ پوسٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے تو میرے خیال میں وہ ہر اس ذمہ دار کو ہم لوگ انسانی حقوق کی، عورتوں کے حقوق کی یا عورتوں کے مطلب جرم کی اس کی ٹریننگ ضرور دینی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے۔ تو ہم لوگ صرف رائفل سکھا دیتے ہیں کہ بس آپ نے گولی چلانی ہے، اس کو قتل کرنا ہے، اس کو جو ہے نا بچانا ہے۔ تھانہ کلچر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ مروہ کے والد کو بھی یہی شکایت ہے، بہت سخت ضرورت ہے، بہت سخت ضرورت ہے، بہت سخت ضرورت ہے۔ مروہ کے والد کو بھی یہی شکایت ہے کہ اگر پولیس ان کی بچی کو پہلے ڈھونڈ لیتی تو شاید وہ بچی بچ سکتی۔ امین صاحب، اگر میں غلط نہیں ہوں تو زینب کو بھی بہت عرصے تو پہلے ڈھونڈا ہی جاتا رہا، اور پولیس نے کتنا تعاون کیا؟ کیونکہ آپ لوگ تو عمرے پہ تھے، آپ لوگ جب آئے ہیں لیٹ ڈیٹ ہو چکی تھی، آپ کی جو رشتے دار جو وہاں پر تھے، کتنا تعاون پولیس ان سے کر رہی تھی؟ بس وہ تقریباً 7 بجے کا ٹائم تھا جب زینب بیٹی گھر سے پڑھنے گئی ہے سپارہ، ساتھ میرا بھتیجا تھا، اس کے چھوٹے بھائی کا بیٹا، تو وہ ادھر سپارہ پڑھنے چلا گیا گھر میں، یہ زینب اس کے ساتھ اندر نہیں گئی، اس نے اندر جا کے بتایا بھی ہے انہوں نے شاید آ جائے گی یا گھر واپس چلے گی ہے، وہ اسی غلط فہمی میں رہے۔ کتنی دور تھا میرا خیال ہے گھر؟ وہ 70 میٹر ہوگا، 70-80 میٹر میکسیمم، ایک ہی گلی میں؟ نہیں، ایک ٹرن چھوڑا تھا اس اچھا، میں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب وہ سامان میرا بھتیجا پڑھ کے واپس گیا نا گھر، تو اسوں نے پوچھا زینب نہیں آئی، پھر ان کو پتا چلا بھی زینب تو وہ تو اس وقت گھر واپس آ گئی تھی، پھر انہوں نے پھر ڈھونڈنا شروع کر دیا، تقریباً ہمارے راؤنڈ پر سارے اپنے گھر ہو گئے، سارے تو گھروں میں دیکھا، کوئی پتہ نہیں چلا۔ میرا بھائی تھا چھوٹا، وہ گھر نہیں تھا، وہ بھی آگے گھر، پھر انہوں نے 15 پر کال کر دی، اس کے بعد پولیس آ گئی، گاڑیاں وغیرہ آ گئی، وہ بھی دیکھتے رہے، لیکن جیسے جیسے اس سے پہلے سارے محلے میں یہ نا بات پھیل چکے تھے، پورا محلہ ہی تقریباً نا سب لوگ چھوٹے کے بڑے کے ایکٹیو ہو چکے تھے زینب کو ڈھونڈنے کے لیے۔ پولیس آئی ہے، انہوں نے راؤنڈ لگائے، ادھر دیکھا رات کو، اپنے جیسا جو ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، لیکن اب ہمارے اپنے لڑکے نا وہ گلی گلی محلے ایسا ایسا وہ نا محلے سے باہر پھیلتے گئے، کافی 1.5-2 کلومیٹر کے یا زیادہ سمجھو علاقے میں پھیل کے لڑکے ٹولیوں کی شکل میں نا، تو ڈھونڈتے رہے۔ مختصر یہ ہے کہ یہ جو اس کے ویڈیو جو CCTV ملے تھے وہ بھی ہمارے اپنے جو محلے کے لڑکے فیملی کے تھے انہوں نے سرچ کیا کر کے نکالے ہیں،
اور پولیس کو دیا نکال کے. پولیس والے آگے سے بحث کرتے تھے یہ زینب نہیں ہے, یہ زینب نہیں ہے, کوئی اور ہے. انہوں نے بتایا بھی, پھر مجھے وہ ویڈیو نکال کے بھیجی وہاں سے, تو میں نے کہا یہ تو زینب صاحب نظر آ رہی ہے. اب یہاں پر یہ پولیس والے کہہ رہے کہ یہ زینب نہیں ہے. ہاں ان کو سیٹسفائی کیا بھی یہ زینب ہماری بیٹی ہے, ہماری بچی ہے, ہم نے نہیں پہچانا تو اس کو اور کس نے پہچانا. تو یہاں پر یہ ایک اور پہلو ہے دوسرا اس کا دیکھا کہ جب یہ میڈیا پر چلے گئی ویڈیو چلنے بھی یہ آدمی ہے زینب کو لے کے جا رہا, تو یقیناً اس کے والدین بھی دیکھ رہے تھے, اس بدبخت گئے. انہوں نے بھی اس کو پہچان لیا لیکن انہوں نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی. عمران کے والد, ہاں جی, انہوں نے ہمیں آگے بتایا نہیں. اس کی والدہ کو پتہ چل گیا تھا, اس کی والدہ کو, اس کے چچا کو, اس کے دادا کو. اس کا والد یہ واقعہ سے تقریباً 15-20 دن پہلے فوت ہوا ہے زینب سے. انہوں نے ہمیں بتایا نہیں لیکن ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بدبخت ہمارا ہی ہے جو زینب کو لے کے گیا ہے. تو واقعہ مختصر یہ ہے کہ ہمارے اپنے لڑکے تھے وہاں پر, انہوں نے اس پر کافی ورک کیا. پولیس بھی آتی تھی, راؤنڈ وغیرہ لگا کے چلی جاتی تھی. تو جب وہ ملی ہے زینب کو 9 تاریخ تھی جس دن وہ زینب کی ڈیڈ باڈی 3 دن بعد نہیں, اس دن 5واں دن تھا, 5 4 تاریخ کو ہوئی تو 9 تاریخ کو ملی. 5واں دن تھا اس دن, بالکل 5واں دن تھا. اور 108 گھنٹے بعد وہ ریکور ہوئی ہے. اس وقت جب وہ ملی زینب وہاں سے, اس وقت تک 108 گھنٹے ہو چکے تھے, یعنی کہ اس کو گم ہونے کے بعد اس ٹائم تک. مگر میں بتانے کا مقصد ہے کہ جو ہماری پولیس میں بہت زیادہ ریفارم کی ضرورت ہے, اصلاحات کی ضرورت ہے, اور محکمہ اچھا ہے, اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن بہت ایسے لوگ بھی اس میں ہیں جو انتہائی لالچی ہیں, اور وہ اپنے پیسے کے لالچ میں جو جب تفتیش کرتے ہیں تو مجرم کو فیور دینے کے لیے پیسے لے لیے اور کیس کمزور تیار کیا, اس کو کہہ دیے گا آپ عدالت سے جا کے نکل جائیں گے. ظاہر سی بات ہے, ایسی تو نہیں ہے کہ فواد چودھری صاحب فلور آف دا ہاؤس یہ کہتے ہیں کہ 5% جو ہے وہ کنوکشن ریٹ ہے. یعنی صرف اگر جو ریپ کے جو ملزمان ہیں یا جو اس کے جو یہ حیوان ہے, انسان بھی نہیں ہے, جو حیوان ہے, ان کو صرف 5% ایسے جن کو سزا ملتی ہے, باقی 95% کو سزا نہیں ملتی, یا تو وہ پکڑے ہی نہیں جاتے یا پھر وہ چھوٹ جاتے ہیں. ایک بات میں یہاں پر کروں گا, یہ یہاں پر جو اسلام آباد میں واقع ہوتا فرشتہ بچی والا, جی, وہ جب بچی مل نہیں رہی تھی, جب مل گئی اس کی ڈیڈ باڈی, تو ان کی فیملی گئی وہاں پر وہ ایف آئی آر کرانے. وہ تھانے والے ان کی بات ہی نہیں سن رہے تھے. مجھے یہاں سے فون گیا یہاں پر یہ نا واقعہ ہوا, تو ان کی کوئی بات ہی نہیں سن رہا. تو وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ جب زینب بیٹی کا واقعہ ہوا تو ہم نے یہاں پر اتنا پروٹیسٹ کیا, اور آج ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا تو ہماری کوئی بات ہی نہیں سن رہا. میں نے اس کو پھر میڈیا پر مطلب ساری اس کی ڈیٹیل جاری کی, الیکٹرانک میڈیا نے اٹھا دیا. مختصر یہ ہے کہ یہ ایک بحث واقعہ ہے میرا کہ اس وقت پھر جب ایف آئی آر ہونے کے بعد یہاں کے جو آئی جی ہیں اسلام آباد کے, احمد ذوالفقار صاحب غالب ان کا نام ہے, میں نے اس پر چینل پر بات کی کہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کی, بلکہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں یا ان کو سلام کرتا ہوں آج اسلام آباد احمد ذوالفقار صاحب کو. انہوں نے اس پر کارروائی کی اور ایسا جو ان 4 آدمیوں کو ٹرمینیٹ کیا ان کو, جو میڈیا پہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں اس پہ جنبش ہو جاتی ہے, ان 4 پولیس والوں کو ٹرمینیٹ کیا. یہ ایک مثال قائم کی انہوں نے. میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس طرح کا جو بھی واقعہ ہوتا ہے, ایف آئی آر جو وکٹم فیملی اتر جاتی ہے, جب پولیس والے ان سے تعامل نہیں کرتے, باہر نہیں سنتے, ان کے خلاف بھی ایسی کارروائی ہونی چاہیے کہ پورے محکمے میں یہ. میں آپ کی بات بالکل سمجھ گئی, ظاہر ہے تھانہ کلچر کی ہم بات کریں. عمر صادق صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ جو 2 ملزمان جو پکڑے گئے جن کا آپ ذکر بھی کر رہے ہیں, فیض احمد اور نواز, اب ان کے فنگر پرنٹس میچ ہوئے ہیں لیکن ڈی این اے رپورٹ آنی باقی ہے. لیکن بہرحال اب یہاں پر ایک اور بحث چھڑی بھی ہے کہ وہ لوگ جو زیادتی کرتے ہیں ان کی سزائیں کیا ہونی چاہیے. آیا ان کو عمر قید ہونی چاہیے, آیا ان کو نامرد کر دینا چاہیے, آیا ان کو پھانسی دے دینی چاہیے, یا ان کو سرعام پھانسی دے دینی چاہیے. اگر آپ کا بس چلے اور آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ اپنی بیٹی کے قاتلوں کے لیے کون سی سزا تجویز کریں گے, کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو بس میڈم سب کا یہ خواہش ہے
کہ جو ہے اس کو سارے عام پھانسی کیا جائے کہ یہ عبرت کے نشان بنے. آپ سن نہیں رہے ہمارا بات کو. جی آپ بولیے گا عمر صاحب، بات کیجیے گا. میڈم میں بولتا ہوں کہ اس کو جو ہے نا سارے عام پھانسی کیا جائے ٹھیک ہے، اور اس کو عبرت کا ایک نشان بنے کہ لوگ جو ہے نا اس طرح کے جرم کو ضرورت نہیں کر سکے پھر. اور ہم سب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا انصاف چاہتے ہیں اور جو ہے ہمارا کسی اور بچی کے ساتھ جو ہے نا کسی اور بیٹی کے ساتھ یہ واقعات نہیں ہو. جن چیزوں پہ ہم پہنچ رہے ہیں، ایک تو تھانہ کلچر بدلنے کی فوری طور پہ ضرورت ہے. امین صاحب جو کہ زینب کے والد ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے اس ملزم کو پھانسی ہوئی، لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ زینب کے قاتلوں کو پھانسی ہوگی یا نہیں ہوئی. زینب کے قاتل کو اگر سریعام پھانسی ہوتی تو پھر شاید ایک عبرت کا اس کو نشان بن جاتا. اسی طرح سے جو مختارہ بھائی صاحبہ ہیں ان کے اپنے ایکسپیرینس سمجھ، آپ نے جب اپنی یہ تو ایک سیکشل ہراسمنٹ کا کیس تھا، آپ نے جب اپنی شکایت کی اس کو ہائی لیول پہ فوری طور پہ سنا گیا یا سوشل میڈیا پہ چونکہ وائرل ہو گئی تھی اس بحاف پہ سنا گیا؟ اس کے بعد کتنا کوآپریشن رہا اس کو ڈھونڈنے کے لیے؟ سوشل میڈیا پہ جب ویڈیو وائرل ہوئی تو اگلے دن ہی آپ نے ڈائریکٹلی سوشل میڈیا پہ وائرل کی تھی یا پہلے کسی کو اپروچ کیا تھا؟ میں نے سوشل میڈیا پہ جب میرے ساتھ یہ ہوا انسیڈنٹ، وہ بندہ نکل گیا تو میں نے اسی ٹائم ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی روڈ سے. ٹھیک ہے، وہیں پہ کھڑے کھڑے. اور اس کے بعد جب میں گھر پہنچی، جب میں نے دوبارہ انٹرنیٹ پر فون چیک کیا تو بہت زیادہ میسیو رسپانس آیا ہوا تھا. اس کے بعد پھر مجھے اگلے دن ڈی سی صاحب نے خود رابطہ کیا، حمزہ شفقات صاحب نے خود رابطہ کیا. انہوں نے انفارمیشن لی کہ لوکیشن کون سی تھی، ٹائم کون سا تھا، بندے نے پہنا کیا ہوا تھا، اس کی جتنی بھی اپیرنس تھی وہ میں نے انہیں شیئر کر دی تھی. نمبر کیونکہ اندھیرے کی وجہ سے میں نوٹ نہیں کر سکی، لیکن بہرحال وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کیمراز اس ٹریک پہ ہوئے یا ہمیں کہیں سے نظر آئے تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. لیکن یہ کہ اس کا کوئی آؤٹ کم فی الحال نکلا نہیں ہے. اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہاؤ ٹو امپروو دیٹ، کہ اسپیشلی ان لڑکیوں کے لیے، خواتین کے لیے جو گھروں سے باہر نکلتی ہیں، کیونکہ ہم خوف سے گھر تو نہیں بیٹھ سکتے، نہ ہم اپنی ایجوکیشن چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہم اپنی جابس چھوڑ سکتے ہیں. تو ایک احتیاط ضرور کریں کہ پولیس لاز امپلیمنٹیشن کا ویٹ کرنے کے بجائے وہ تو جب ہوگا تب ہوگا، وی نو اور اسپیڈ، ایٹ لیسٹ ایک سیلف ڈیفینس ٹول یا ویپن ضرور اپنے بیگ میں رکھیں اور ایسی جگہ رکھیں جو بالکل ایکسیسیبل اور آرام سے نکالا جا سکے. اور اپنے بچیوں اور بچیوں کو یہ ضرور سکھائیں، بیسک سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ دونوں کو سکھائیں، اور ایٹ لیسٹ انہیں یہ ضرور بتائیں کہ اگر وہ لڑ نہیں سکتے تو وہ چیخ ضرور سکتے ہیں. ان کی آواز بہت بڑی طاقت ہو سکتی ہے جو انہیں اس ٹائم کڈنیپنگ سے بچا سکتی ہے، ہراسمنٹ سے بچا سکتی ہے، لوگ گینگ اپ ہو سکتے ہیں، اس کے خلاف اس کو پکڑوایا جا سکتا ہے. تو ایٹ لیسٹ بی لاؤڈ. اچھا مختارہ بھائی صاحبہ، آپ کے کیس میں جو 6 ملزمان تھے، 5 تو ان میں سے بری ہو گئے تھے، ایک کو سزائے موت تھی، اس کو پھر سزائے موت کیوں نہیں ہوئی؟ نہیں، سزائے موت سزا ہوئی تھی اس کو بھی. جب کیونکہ وہ دیکھیے اس میں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں. جب ہم لوگ جاتے ہیں پہلی کورٹ میں تو وہاں پر ان کو سزائیں ہو جاتی ہیں، جب جاتے ہیں ہائی کورٹ میں تو وہاں سزائیں ان کی ختم ہو جاتی ہیں. پھر اپیل کرتے ہیں، خود نوٹس لیا جاتا ہے. جب 2011 میں وہ سپریم کورٹ بھی وہی فیصلہ کرتی ہے. پھر میں ریویو میں چلی جاتی ہوں، تو ریویو میں جب جاتی ہوں تو جب آخری پیشی 2019 میں ہوئی ہے تو میں گئی تھی جب 17 سال بعد گئی تھی، اب 18 سال ہو گئے. تو 17 سال بعد جب گئی ہوں، مطلب 17 سال میں کوئی مہینے میں ایک آدھی پیشی ضرور آ جاتی تھی جس میں میں نے جانا ہوتا تھا کورٹ میں. تو جب آخری مرتبہ گئے تو پھر جج صاحبان نے، ویسے تو بہت ساری باتیں ہوئی، بہت ساری یہ طلاق یافتہ تھی اور اس وجہ سے اب چھوڑو اس کیس کو، اس نے شادی کر لی، یہ مطلب یہ چیزیں. پھر آخر میں جو جج صاحبان نے کہا، انہوں نے کہا دیکھیں وہ جو 2011 میں فیصلہ آیا وہ جسٹس ناصر الملک نے الگ فیصلہ لکھا، کیونکہ اکثریت 3 جج تھے، 2 نے نہیں لکھا تھا. تو جب 2019 میں گئی تو تب میرے سامنے جج صاحبان کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی 11 سال وہ بھی بند رہے، 9 سال وہ بھی بند رہے ہیں، 11 سال یہ بھی اپنی سزا پوری کر کے چلا گیا ہے، اب کیسے دوبارہ جو ہے نا اس کو سزا مل سکتی ہے، کس طرح سے کر سکتے ہیں، بس اس کو نوٹ میں لکھ دیتے ہیں. جو میرے سامنے بات ہوئی تو اسی وقت مجھے بہت زیادہ افسوس بھی ہوا، بہت مطلب مجھے سپریم کورٹ کے اوپر بہت زیادہ مان اور بھرم تھا
کہ میں 2005 میں جب گئی تھی، ہمارے چیف جسٹس صاحب تھے تو ان سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی ملتان میں. وہ جب ریلیاں نکال رہے تھے تو میرا اس وقت بہت مان اور بھروسہ ٹوٹا. لیکن میرا ایک مقصد تھا، میں نے کہا میری آواز جو ہے نا خاموش نہیں رہے گی، میں ہمیشہ کے لیے آواز اٹھاؤں گی. میں نے اسی وقت بھی اپنے لیے آواز نہیں اٹھائی تھی، اب بھی میں اپنے لیے آواز نہیں اٹھا رہی. میں آنے والی نسل کے لیے آواز اٹھا رہی ہوں، اپنی آنے والی بیٹیوں کے لیے اور اپنی آنے والی جو قوم ہے ان کے لیے جو آواز اٹھا رہی ہوں کہ ان کی عزت محفوظ ہو اور ان کو درنسیت کا نشانہ نہ بنایا جائے، دوبارہ سے پنجیتے نہ ہوں. تو میرا مقصد جو ہے نا لڑنے کا یہی تھا، کیونکہ اس میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جب ہم لوگ عدالت میں جاتے ہیں ہم سے الٹے سیدھے سوال کیے جاتے ہیں، مخالف وکیل ہوتا ہے جو سوال کرتا ہے، تو وہیں سے عورت کہتے ہیں یہیں سے جو ہے نا میں نے ایک قدم اٹھایا کیوں تھا، میرے لیے وہ خودکشی ٹھیک تھی. تو یہ بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں. یہ کہنا تو بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس کو جو ہے نا اس سے چلنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں راضی نامے ہو گئے. جیسے اب اس کیس میں دیکھ لیں کتنے انہوں نے ریپ کیے ہیں، کہتے ہیں راضی نامے ہو گئے ہیں، وہ دوبارہ چھوٹ کے آ گئے ہیں. اب میرے کیس والے جو پنچایتی تھے، مطلب جو سرگنا تھے، وہ ابھی بھی ویسے فیصلے کر رہے ہیں، وہ سربراہ بنے ہوئے ہیں. تو جب واپس آتے تو واپس جن کو سزائیں نہیں دی جائیں گی تو واپس آئیں گے تو یہی کام کریں گے. اب زینب کے اس کو دیکھ لیں، لیکن ایک زینب کی باری پہ اس کو میں کہتی ہوں اس بندے کو سزا ملے. پہلے کتنی جانیں اٹھا گیا ہے، اور زینب بیچاری کی اس کی جان کھا گیا، اس کی جان نہیں بچی. اچھا مختارہ بی بی صاحبہ، مختارہ بی بی مجھے ایک بات بتائیں، آج کی جو مختارہ بی بی ہے نا جن سے میں بات کر رہی ہوں، یہ آج سے 15 سال پہلے والی مختارہ بی بی سے بہت مختلف ہے. مجھے یاد ہے جس وقت یہ واقعہ تھا میں ایک اور پرائیویٹ چینل پہ تھی، آج نیوز پہ تھی، اس کو بھی میں نے ایک پروگرام کیا تھا اور میں نے اس وقت آپ کو ٹیلی فون پر لیا تھا. اس وقت آپ جی اور ہاں کے علاوہ بمشکل کوئی بات کر پاتی تھی، اگر آپ کو بھی یاد ہو. ظاہر سی بات یہ اتنی ہمت آپ کے اندر آئی کیسے تھی کہ آپ نے اتنا سامنا کیا تھا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا ہمارا میڈیا، ہمارے لوگ، ہمارے جو پاکستان کے لوگ ہیں، باہر کے لوگ ہیں، یہ اپریشیٹ تھے. جب مطلب کے ساتھ میں اپنے گاؤں کی مثال دے دوں تو میرے گاؤں میں مجھے لوگ جو ہے نا ایسی نظر سے دیکھتے تھے جیسے میں نے کچھ کیا ہو. اور جب میں میڈیا ادھر ادھر کے لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے، جو چیز میں سمجھتی تھی، تو وہ لوگ جب مجھے اپریشیٹ کرتے تھے تو شاید میں کہتی ہوں یہ میرے پاکستانی لوگوں کی مہربانی ہے جو میں آج اس زندہ بھی ہوں اور بول بھی رہی ہوں. تو میں کہتی ہوں یہ میڈیا کی مہربانی ہے اور پوری دنیا کی مہربانی ہے اور میرے والدین کی دعائیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، ہمیں پورا سسٹم کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آج مجھے ملائکہ بخاری کہہ رہی تھی کہ ہمیں وزیر اعظم پرسنلی بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب اصلاحات پہ بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں اور ہمیں ٹاسک دیا ہے کہ ہم اپنی ریکمنڈیشن دیں اور تاکہ پراپر فردر لیجسلیشن ہو. اگر کہیں پہ کوئی سکم ہے، کہیں پہ کوئی کمی ہے تو اس پہ کام ہو. میں پروسیکیوشن کے حوالے سے پہلے بھی میں نے سوال کیا تھا. میں امین صاحب آپ مجھے پہلے ایک بات یہ بتائیں، ایک تو ہو گیا آپ کا تھانہ کلچر کہ جب آپ رپورٹ درج کراتے ہیں اس کو کتنی سنجیدگی سے لیتے ہیں، پولیس آپ کے ساتھ کتنا تعاون کرتی ہے. اس کے بعد شواہد، شہادتیں، گواہ، یہ سب چیزیں. اس کے بعد پروسیکیوشن. ان تمام چیزوں کے بعد میں معذرت کے ساتھ شاید مجھے یہ سوال نہیں کرنا، لیکن مجھے وہ ابھی بھی جب بڑی بےحسی دیکھنے میں آئی بہت ساری چیزوں پر، جب سی سی پی او لاہور کا جو اسٹیٹمنٹ آیا تو پھر لوگوں کو وہ فلیش بیکس آئے کہ جب آپ مائک پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس وقت کی پوری پنجاب حکومت بیٹھی تھی اور آپ جب کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے تو آپ کا مائک کو بند کر دیا گیا تھا اور پھر سارے وہاں پہ جو لوگ تھے وہ اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ ہم نے قاتل کو پکڑ لیا، مجرم کو ہم نے پکڑ لیا، اور سب سے تالیاں بجوائی تھی اور وہ ہنسی کے قہقہے وہاں پہ گونج رہے تھے. وہ کون سی بات تھی جو آپ اس سے بات کرنا چاہ رہے تھے اور آپ کو بات کرنے نہیں دی گئی؟ ہاں جی بالکل. وہ ایک تو یہ تھا کہ اس کے مجرم کو ہمارا یہی مطالبہ تھا وہاں پر پنجاب حکومت سے کہ اس کو سر عام عبر بنایا، چونکہ آپ کی پنجاب میں گورنمنٹ ہے. مرکز میں بھی اس وقت مسلم لیگ کی گورنمنٹ تھی اور باقاعدہ ان کے پاس 2/3 اکثریت بھی موجود تھی. اگر وہ چاہتے کہ ہم نے اپنی قوم کے بچوں کو تحفہ دینا ہے تو پنجاب گورنمنٹ قرارداد پاس کر کے مرکز کو بھیجتے اور اس پر باقاعدہ یہاں پر پارلیمنٹ میں آئین سازی ہوتی اور اس مجرم کو عبرت بنایا جاتا.
इनको ये आपको बात क्यों नहीं करने दी गई, आपका माइक क्यों बंद किया तो गया? जाहिर उन्होंने माइक बंद कर दिया और इवन के वहां से मुझे बाजू पकड़ कर उन्होंने उठा भी दिया, भी आप आ जाए इधर, बैठने भी वहां पर बैठने भी नहीं दिया उन्होंने उसको वहां पर। क्यों? पता नहीं उनको क्या, मतलब मेरे दिन में तो कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने बस मुझे वहां पर बोलने दिया, बात नहीं करने दी। तो पूरी दुनिया का मीडिया सामने मेरे मौजूद था और वो सवाल भी करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मुझे वहां पर बातें को नहीं। सवाल तो बनता है ना कि हाँ जी। आपकी हुकूमत, कोई भी हुकूमत हो, कोई भी हो, रियासत की जिम्मेदारी है आपकी हिफाजत, बच्चियों की, औरतों की, रियासत की, अवाम की। आपकी मौजूदगी में एक बच्ची के साथ ये कुछ होता है, उस बच्ची का कत्ल भी हो जाता है, उसकी ज्यादती भी हो जाती है, उसकी डेड बॉडी मिलती है, और फिर जब आप उसके मुजरिम को, जो ये होना ही नहीं चाहिए था, और जब वो ये वाकया पकड़ते हैं तो उस मुजरिम को पकड़ लेते हैं, तो फिर आप उस पर वाह समेटते हैं और आप उसकी तारीफें, कलमात अदा करते हैं और तालियां बजवाते हैं। नहीं, वो बिल्कुल नामनासिब और गैर अखलाकी रवैया था। मतलब इतना बड़ा साना हो गया, पूरी कौम जो है वो परेशान है, वो गम में जिंदा है, हम तो हैं ही, पूरी कौम उसमें इन्वॉल्व थी इस केस में, और पूरी कौम में कहता हूँ पूरी दुनिया इन्वॉल्व थी, और वहां पर जो उन्होंने ये रिएक्ट किया वो उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। मैं तो उस वक्त मतलब मेरी अपनी मतलब जो हालत थी, आपको पता है, जो जिस कैफियत से हम गुजरे थे, हमें तो सही पूछे तो बात का अपना नहीं पता था मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन ये तो फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने हिम्मत दी, हौसला सबक दिया इसको फेस करने के लिए। पूरी कौम की दुआएं भी हमारे साथ थी, तो जैसे भी है इसको फेस किया, अदालती निज़ाम को भी फेस किया, और इसमें अदालती उस वक्त के दिया चीफ साहब जस्टिस साकिब निसार साहब थे जिन्होंने 100 मोटो लिया, उनका भी इसमें बड़ा अहम रोल है। अगर मेरा ख्याल है वो उस पर 100 मोटो ना लेते तो ये भी हम भी आम लोगों की तरह अदालतों में धक्के खा रहे होते, हमें भी इंसाफ ना मिलता। यही तो अलमिया है कि अगर वो सोशल मीडिया पे आ जाता है, अगर कोई इस पे आवाज उठा लेता है, अगर मीडिया पे आ जाता है, तो फिर पूरी जो है वो हरकत में आ जाती है फोर्स। अदरवाइज ये कि वो होता है कि तो रोजमर्रा के केसेस हैं, अब इस पे क्या होगा क्या नहीं होगा। जी देखो, उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी साहब जो आज भी हैं बाजवा साहब, उन्होंने भी इस पर नोटिस लिया था, और चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब हैं, उसके बाद उन्होंने मतलब सारे इदारों ने, सारी एजेंसियों ने इस पर काम किया। तो ज़ैनब अलर्ट बिल भी बना, हाँ ज़ैनब अलर्ट बिल बना, मैं वहाँ पर पार्लियामेंट में आता रहा इसी सिलसिले में भी। जैसे जो उस वक्त भी सारा मीडिया पर ये बातें चलती रही कि मुझे मेरे इल्म में था जो अमेरिका में अम्बर ला बना, वहाँ पर भी अम्बर एक बच्ची के साथ ऐसे ही वाक़ा हुआ था। तो बच्चों के हकूक़ के लिए, उन बच्चों को जल्द सर्च करने, तलाश करने के लिए उन्होंने अम्बर ला बनाया। तो उसमें वो यही था कि 10 किलोमीटर का इलाका, तो उसमें उन्होंने ना ये जो बड़े हारन होते हैं सायरन वो लगा दिए। जैसे ये बच्ची को किसी बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होगी ना, तो उसी वक्त वो हारन बजेंगे, तो लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ बच्चा गुम हो गया, तो लोग अलर्ट हो जाएंगे, फौरी बता देंगे वो जा रहा लेके जा रहा। बिल्कुल ठीक है। उमर सादिक साहब, मेरे पास वक्त चूंकि कम है, मुझे रिकमेंडेशन नहीं, तजावीज देनी है। एक तो आपने कहा कि पुलिस पहले ढूंढ लेती, पुलिस ने बहुत ज्यादा टाइम लगाया, अभी आपको पुलिस का ताउन मिल रहा है आपको, या आपसे कुछ अजीबोगरीब सवालात तो नहीं किए जाते, अदालतों में गए हैं अभी तक आप? ये अभी तो पुलिस को कोशिश जारी है, अभी भी गली में आ रहे, लोगों को उठा रहे, लेकिन ये सब रिपोर्ट तो जो है ना वहाँ से आएगा, जब वहाँ से जो है ना DNA टेस्ट आ जाए कि इसमें कौन लोग मुलविस है, तो वही तो कातिल हो सकते हैं ना। अच्छा, आपको किसी से कोई शिकायत है? जी, अब क्या सवालात कर रहे हैं? मैंने कहा आपको अभी किसी से कोई शिकायत है? आवाज नहीं आ रही आपका? अभी आ रही है आपको आवाज मेरी? अभी आई आवाज? उनकी शायद आय भी निकल गई है। हाँ, अच्छा, कट रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा वो ठीक है, चौक भाई निकलिए, वो लगाता है। मुख्तारा माई साहिबा, मैं आपसे कोई तजावीज प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, आपकी तजावीज क्या है इस मुल्क के निज़ाम को, इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, हमारी खवातीन और बच्चों की हिफाजत के लिए? लेकिन सबसे पहले तो इस मामलात में जो ऐसे ज्यादतियां, जुल्म, दरिंदे होते हैं, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। दूसरा जो है ना, इसमें कानून साजी की जाए, क्योंकि इसमें लंबे प्रोसेस हो जाते हैं, 17 साल लग जाते हैं,
تو ان کو ریلیف مل جاتا ہے. ایسی کوئی شک نہ رکھی جائے جہاں پر ان لوگوں کو ریلیف ملے اور یہ لوگ جو ہے نا دوبارہ آ کے یہی کام کرے. اور جو سب سے جو میں ایک بات جانتی ہوں, میں اس قابل تو نہیں ہوں میں کوئی قانون سازی کا حصہ بن سکوں, لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گی, جب ہم لوگ جاتے ہیں عدالت میں تو جب وہ مطلب مجرم ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, تو ہم ہمارے سے الٹے سیدھے سوال کیے جاتے ہیں, تو میں گزارش یہی کروں گی اصلاح میں ایک چیز ہونی چاہیے, جب مجرم آتا ہے تو اسی ٹائم جو ہے نا مدعی نہ ہو, جب مدعی ہوتا ہے تو اسی ٹائم مجرم نہ ہو, آمنے سامنے کھڑا کے بات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, کم از کم اب صحیح بات ہے, جب آپ کا بیان ایک آ گیا تو یا تو پھر آپ کو ویڈیو لنک پہ لے لیں, مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ سب کا دوبارہ بار 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 آپ ان تمام لوگوں کا سامنا کر رہی ہوں اور ان کو آپ اپنے سامنے دیکھ رہی ہو جنہوں نے جو قصوروار ہیں یا ذمہ دار ہیں. سمر, آج کی عورت کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, اس کی آواز کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا تجویز ہے یا آپ کا کیا پیغام ہے دیکھنے والی بچیوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے جو گزرتی ہیں؟ میں انہیں یہی کہوں گی کہ اس انسیڈنٹس کو دیکھ کے خوف زیادہ نہ ہو, خوف کو خود پہ طاری مت کریں, کیونکہ اس چیز کا ہم مقابلہ کریں گے تو یہ چیزیں حل ہوں گی. ہم اس چیز کے بارے میں بولیں گے تو تبھی ہوگا. اس انسیڈنٹ کے بعد مجھے بہت لڑکیوں کے میسیجز آئے کہ ہم تو ڈر کے مارے چپ کر جاتی ہیں, ہم رو دھو کے گھر آتے ہیں, ہم گھر نہیں بتاتے کیونکہ پیرنٹس دوبارہ نہیں جانے دیں گے. ایگزیکٹلی, تو اس کو کنورسیشن کا حصہ بنائیں. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ اگر اس نے گھر میں بتایا دیکھو تم رات میں آنا ہی نہیں, تم رات میں آئی کیوں, اب تو جلدی آ جائے کرنا, کیونکہ مطلب تم اپنے آپ کو چینج کر لو, لیکن جو کر کے چلا گیا وہ اسی طرح سے دندا ناتا پھر جائے. تو یہاں پہ بھی ہمیں ریفارم کی ضرورت ہے. عمر صادق صاحب کی آواز جا رہی ہے میری, تو میں ان سے لاسٹ کامنٹ لینا چاہ رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے, اسی مختارہ مائی صاحبہ کے چیزیں بھی آ گئی, اور آخری کامنٹ میں امین انصاری صاحب, آپ عمر صادق صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہا ہے. اچھا, مجھے آخری بات بتا دیجئے کہ آپ کا کوئی پیغام وزیر اعظم پاکستان کے نام یا آپ کو